ایک زمانہ تھا جب ایک درویش جو دنیا کے راز اور انسانیت کے جذبے کے تلاش میں رہتا تھا ایک عجیب اور غریب شہر میں پہنچا۔ یہ شہر کبھی گل و گلزار تھا مگر اب صرف ویران عمارتیں اور خاموشیاں ہی باقی تھی۔ اس شہر کے بیچ ایک بڑا محل تھا جو گزرے ہوئے دور کی شان اور بے تاج بادشاہوں کی کہانی سناتا ہے۔ درویش نے اس محل کی طرف قدم بڑھائے۔ محل کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ کسی راز کو چھپا رہی ہے۔ محل کے دیوار پر پرانی تصویریں، چند پرچھائیں اور نقش اور نگار نظر آ رہے تھے جو اپنی کہانیاں بیان کر رہی تھی۔ جب درویش ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا تو اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ پہلے اس نے سوچا کہ یہ ہوا کا شور ہے، مگر پھر اسے آواز میں ایک لڑکی کی پکار سنائی دی، مدد کرو، مجھے آزاد کرو، میری مدد کرو کوئی۔ درویش حیران ہوا مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ محل کے سب سے اندھیرے اور پرانے حصے میں پہنچا جو کسی وقت ایک محفل شان کا حصہ لگتا تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی پر ایک روح بیٹھی ہوئی تھی جو دھندلی روشنی میں قید تھی۔ درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تو روح نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کیا تم میری کہانی سنو گے؟ درویش نے اس کا جواب دیا، میں انسانی جذبات اور سچائیاں سمجھنے آیا ہوں۔ اگر تمہاری کہانی میری مدد کر سکتی ہے تو ضرور سنوں گا۔ روح نے اپنی کہانی شروع کی، میں ایک محل کی رانی تھی۔ یہ محل صرف ایک عمارت نہیں تھا بلکہ میری شان اور طاقت کا مثال تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت اور لوگوں کا پیار، مگر میرے اپنے محفل کے کچھ لوگ جن پر میں نے بھروسہ کیا میرے ہی دشمن بن گئے۔ انہوں نے ایک دن مجھے دھوکہ دیا۔ ایک شاہی محفل کے دوران انہوں نے ایک جادو کا استعمال کر کے مجھے اس محل کے اندر قید کر دیا۔ سے لے کر آج تک میری روح یہاں پھنس گئی ہے۔ نہ میں اس محل سے نکل سکتی ہوں، نہ ہی کوئی مجھے دیکھ سکتا ہے سوائے تمہارے۔ درویش نے اس کی بات سن کر اور اس سے پوچھا، تمہیں اس قید سے کیسے آزاد کیا جا سکتا ہے؟ روح نے جواب دیا، اس محل میں چھپی ہوئی ایک کتاب ہے جو میری طاقت اور قید کا راز رکھتی ہے، مگر اس کتاب تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔ تمہیں محل کے راز اور اس کے ہر کونے کی تلاشی کرنی ہوگی۔ درویش نے اپنی تلاش شروع کی۔ محل کے ہر کونا عجیب تھا، کبھی اسے پرانی تصویریں ملتی، کبھی پرانے خط جو شاید کسی زمانے میں محبت کا اظہار کر رہی ہوں گے۔ ہر چیز ایک کہانی سناتی ہے مگر کسی میں کتاب کا ذکر نہیں۔ آخر کار درویش ایک چھوٹی سی گزرگاہ میں پہنچا جہاں اس نے دیوار پر پرانے نقش اور الفاظ لکھے دیکھے۔ ان الفاظوں کو پڑھنے پر اسے سمجھ آیا کہ محل میں ایک گپت کمرہ جو رانی کے راز کا مرکز تھا۔ جب درویش نے اس کمرے کا راستہ ڈھونڈا تو اسے ایک پرانا صندوق ملا۔ صندوق کھولتے ہی اسے ایک کتاب ملی جو پرانے دور کے طاقت اور جادو کا ذکر کر رہی تھی۔ کتاب کے اندر رانی کے قید کا توڑ بھی لکھا تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ رانی ایک قید کو توڑنے کے لیے ایک خاص دعا پڑھنی ہوگی، لیکن صرف وہ شخص یہ دعا پڑھ سکتا ہے جسے دل میں خلوص اور سچائی ہو۔ درویش نے دعا کا پیغام سمجھا اور اپنی دل کی طاقت اور جذبات کا سہارا لے کر دعا پڑھی۔ جو ہی دعا مکمل ہوئی، روح ایک روشنی میں تبدیل ہو گئی اور آزاد ہو گئی۔ روح نے درویش کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم میری آزادی کا سبب بن کر مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، تمہارا یہ کام ہمیشہ یاد رہے گا۔ درویش نے محل کو الوداع کہا اور اپنے سفر پر نکل گیا، ایک نئی کہانی اور ایک نئی سیکھ کے ساتھ۔ اس نے سیکھا کہ سچائی اور خلوص انسانی جذبات کا سب سے بڑا خزانہ ہے جو دنیا کے کسی بھی جادو کو توڑ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔